بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے جادو کا وجود ثابت ہے، اسی طرح احادیث نبویہ سے بھی جادو کا اس بات ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لبید بن عاصم ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے جادو اور اس کے علاج کی خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جادو کی اور اس کے علاج کی بھی خبر دے دی۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ ہی سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بنو زریق قبیلے کے ایک یہودی نے لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے آپ کسی کام کے متعلق خیال کرتے جیسے کہ آپ نے وہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے، اور دعا کے بعد آپ نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو میں دعا کر رہا تھا، اللہ نے اس کا جواب مجھے دے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے خواب میں آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی، اور کنگھی سے ٹوٹے ہوئے بالوں میں، جو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں ہے۔ پہلے نے سوال کیا، یہ جادو کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، زروان کے کنویں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو مجھے بتایا، عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ مہندی کو پانی میں مگوائے تو آپ کو پتا ہے نا، سرخ رنگ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر، یعنی ان کا جو اوپر والا حصہ تھا، شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے شفا دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس شر کو پھیلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان یعنی کنگھی اور بال وغیرہ دفن کروا دیے۔ دیگر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے علاج کے لیے معوذتین نازل ہوئی تھی، اسی جادو کے علاج کے لیے، اور پھر معوذتین قرآن کا حصہ بن گئے۔ اس سلسلے میں حضرت زید بن ارقم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں ہے، کہ ایک یہودی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا۔ اس نے آپ کے ہاں اپنا بڑا اعتماد پیدا کر لیا، چنانچہ اس نے آپ کے بال اکٹھے کر لیے، آپ کے بال لے لیے اور جادو کرنے والوں کو دے دیے، اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ کو کئی روز تکلیف رہی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت کے مطابق 6 مہینوں تک تکلیف رہی۔ پھر آپ کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں آدمی جو حضرت کے پاس آتا جاتا تھا، اس نے آپ پر گرہیں باندھ کر جادو کیا، اور فلاں انصاری کے کنویں میں وہ جادوئی چیزیں ڈال دی۔ اگر آپ کسی شخص کو اس کنویں کی طرف بھیجیں تو وہ اس میں سے وہ جادو نکالے تو وہ دیکھے گا کہ جادو کے اثر سے اس کنویں کا پانی بھی زرد ہو چکا ہے۔ پھر حضرت جبریل معوذتین کا حکم لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ فلاں یہودی آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے جو فلاں کنویں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا واقعی اس کنویں کا پانی زرد ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے وہ جادوئی چیزیں وہاں سے نکالی اور اللہ کے رسول کے پاس لے آئے۔ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گرہیں کھولنے
اور ایک ایک آیت پڑھنے کی ہدایت کرتے انہوں نے کی۔ آپ معوذتین کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھولتے جاتے تھے، اور جیسے جیسے گرہ کھلتی جاتی تھی ویسا ویسا فرق آپ محسوس کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے جو گویا کہ آپ کسی جکڑن سے آزاد ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد بھی وہ شخص آپ کے پاس آتا جاتا رہا، مگر آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور اس کے بعد معوذتین سے آپ نے اس کا علاج کیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا تو یہ آپ کی نبوت کے خلاف تو نہیں تھا۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، جب اس جادو کا اثر شرعی امور پر قطعاً نہیں تھا، دنیاوی معاملات میں تھا، اور جسمانی طور پر آپ جادو سے متاثر ہوئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے دیگر امراض سے آپ متاثر ہوتے تھے۔ دنیاوی امور کے بارے میں بعض اوقات آپ سوچتے کہ آپ فلاں بیوی کے پاس گئے ہیں تو نہ گئے ہوتے، یا دنیاوی معاملات میں آپ متاثر ہوئے تھے، دینی معاملات میں آپ پر کوئی اثر نہیں۔ تو حدیث سے بھی ہمیں جادو کے بارے میں تصدیق ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ جو جادو تھا، میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، اس جادو کا اثر ہوتے ہوتے کافی دیر لگی۔ اس جادو کا اثر ہوتے ہوئے پورا 1 سال لگا۔ دوسری ششماہی میں، یعنی پہلی ششماہی گزر گئی، دوسری ششماہی میں آپ کو مزاج میں تغیر محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت تھے اور آخری 3 دن زیادہ سخت تھے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر آپ پر ہوا وہ یہ تھا کہ آپ گھلتے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے لیکن نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا، کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ جہاں تک آپ کے نبی ہونے کی حیثیت ہے تو آپ کے فرائض میں کوئی خلل واقع نہیں ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ دی ہو، یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو کہ وحی نہ تھا، یا آپ سے کوئی نماز چھوٹ گئی ہو۔ اگر کوئی ایسی بات پیش آ جاتی تو مسلمانوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہو اور پورا عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکتی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی حیثیت جو تھی وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی، اور آپ اپنی ذاتی زندگی میں اسے محسوس کرتے رہے۔ ذاتی حیثیت سے آپ کو زخمی بھی کیا جا سکتا تھا، جیسے جنگ احد میں ہوا۔ آپ گھوڑے سے گر کے چوٹ بھی آپ کو لگ جاتی تھی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کو بچھو بھی کاٹ سکتا تھا۔ لہٰذا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے متاثر ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں مجنو اس شخص کو کہا جاتا تھا جو پاگل اور دیوانہ ہو جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس شخص کو جنات کا اثر ہے، اسی لیے عرب ایسے شخص کے لیے مجنو کا لفظ استعمال کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو لوگ آپ کے لیے مجنو کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس سے مراد یہ تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید آپ کی عقل درست نہیں رہی۔ تو جادو آپ پر ہوا تھا، اور جادو نے آپ کی ذاتی زندگی کو تو متاثر کیا تھا، لیکن آپ کی جو نبی کی حیثیت سے آپ کی جو حیثیت تھی اس کو متاثر بالکل بھی نہیں کیا۔
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا،